تنہا یعنی اکیلے فرض شروع کرنے کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ آج کا ہمارا یہ فتویٰ اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص اکیلے فرض نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی دوران جماعت قائم ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہ شخص جماعت میں کیسے شامل ہوگا اور یہ اپنے فرض جو ہے مکمل پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ فتویٰ ریڈ کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کوئی شخص مسجد میں اپنی فرض نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اس میں کب شریک ہو، تفصیلاً بتا دیں۔ جواب: اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر تو پہلی رکعت میں ہے اور جماعت شروع ہوئی تو کھڑے کھڑے ایک سلام کے ساتھ نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ نمبر 2، اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا اور جماعت شروع ہوئی تو فجر اور مغرب میں سجدوں کے بعد ایک سلام کے ساتھ نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعتیں مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ نمبر 3، اگر دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا اور جماعت شروع ہوئی تو فجر اور مغرب میں نماز مکمل کرے اور جماعت میں شامل نہ ہو، اور ظہر، عصر اور عشاء میں 2 رکعتیں مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو۔ نمبر 4، اگر تیسری رکعت میں ہے اور جماعت کھڑی ہوئی تو ظہر، عصر اور عشاء میں کھڑے کھڑے ایک سلام کے ساتھ نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو، اور مغرب میں نماز پوری پڑھے اور جماعت میں شامل نہ ہو۔ نمبر 5، اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا اور جماعت شروع ہوئی تو ظہر اور عشاء میں 4 رکعتیں مکمل کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو، اور عصر میں 4 رکعتیں مکمل کرے اور جماعت میں شامل نہ ہو، کیونکہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔ رد المحتار میں ہے ترجمہ: فرض شروع کیے اور پہلی رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی تو نماز توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو اگر وہ 4 رکعتی نماز ہے یعنی ظہر، عصر اور عشاء، تو 2 رکعتیں مکمل کرے اور پھر جماعت میں شامل ہو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کر لے۔ اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو 4 رکعت مکمل کرے اور سوائے عصر کے نفل کی نیت سے باقی نمازوں میں جماعت میں شامل ہو، اور اگر وہ 4 رکعتی نماز نہ ہو یعنی فجر یا مغرب ہو تو جب تک دوسری کا سجدہ نہ کیا ہو نماز توڑ دے، اور اگر دوسری کا سجدہ کر لیا تو وہی نماز مکمل کرے اور جماعت میں شامل نہ ہو۔ مراقی الفلاح شرح نور الازاں میں ہے ترجمہ: اگر کسی شخص نے تنہا فرض شروع کیے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو صحیح قول کے مطابق اگر شروع کی ہوئی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو کھڑے کھڑے ایک سلام کے ساتھ نماز توڑ دے، یا 4 کے علاوہ رکعتوں والی نماز یعنی فجر یا مغرب میں پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو سجدوں کے بعد ایک سلام کے ساتھ نماز توڑ دے اور اقتدا کرے، اور اگر 4 رکعتوں والی نماز میں پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو دوسری رکعت اور تشہد ساتھ ملائے اور سلام پھیر دے تاکہ وہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں، پھر فرض امام کے پیچھے پڑھے، اور اگر 4 رکعتوں والی نماز میں سے 3 رکعتیں پڑھ چکا تھا کہ نماز کھڑی ہوئی تو اس نماز کو مکمل کرے اور پھر سوائے عصر کے نفل کی نیت سے اقتدا کرے، اور اگر 4 رکعتوں والی منفرد نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے سجدے میں جانے سے پہلے جماعت کھڑی ہو گئی تو کھڑے کھڑے ایک سلام کے ساتھ نماز توڑ دے۔ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں: تنہا فرض نماز شروع ہی کی تھی یعنی ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ فجر یا مغرب کی نماز 1 رکعت پڑھ چکا تھا کہ جماعت قائم ہوئی تو فوراً نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائے اگرچہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہو۔ البتہ دوسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب ان 2 نمازوں میں توڑنے کی اجازت نہیں، اور نماز پوری کرنے کے بعد بنیت نفل بھی ان میں شریک نہیں ہو سکتا کہ فجر کے بعد نفل جائز نہیں، اور مغرب میں اس وجہ سے کہ 3 رکعتیں نفل کی نہیں ہوتی۔ اسی میں ہے 4 رکعت والی نماز شروع کر کے ایک
رکعت پڑھ لی یعنی پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو واجب ہے کہ ایک اور پڑھ کر توڑ دے کہ یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں، اور 2 پڑھ لی ہیں تو ابھی توڑ دے یعنی تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، اور 3 پڑھ لی ہیں تو واجب ہے کہ نہ توڑے گا تو گناہگار ہوگا، بلکہ حکم یہ ہے کہ پوری کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو، جماعت کا ثواب پا لے گا، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔ اسی میں ہے نماز توڑنے کے لیے بیٹھنے کی حاجت نہیں، کھڑا ایک طرف سلام پھیر کر توڑ دے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔